جیسا کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا، محترم مسعود صاحب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے نظام عدل کے بارے میں جو انہیں کچھ تلخ تجربے ہوئے ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے جو معزز مہمان ہیں مسعود احمد صاحب، وہ تشریف لے آئے ہیں، تو میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ ذوق آگہی میں آ جائیں تاکہ ہم اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جی اب بالکل ٹھیک ہے، سوری میرے وہ ایئر پورٹس جو تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، آئی ایم سوری۔ ٹھیک ہے، بالکل آواز اب بالکل زبردست۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا نام مسعود ہے اور ابھی میں ادھر لندن میں رہتا ہوں، اور میں بائی برتھ جو ہے وہ احمدی ہوں، اور اوریجنلی میرا جو تعلق ہے وہ کشمیر سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اپنے پروگرام میں اظہار کرنے کا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہی میں کسی پبلک پلیٹ فارم کے اوپر میں آیا ہوں، اور جو میرے ساتھ جو بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں، انفارچونیٹلی یہ چونکہ میرے پرسنل انسیڈنٹ ہیں کچھ، جو میری اب جو ہے نا وہ تیسری جو ڈائیورس ہے وہ آن گوئنگ ہے، اور اس میں جتنا بھی جو بھی رول رہا ہے وہ موسٹلی جماعت کا ہی رہا ہے، بدقسمتی سے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو کچھ چیزیں جو میں بتاؤں گا، اور باقی چونکہ ادارہ میرا جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ ایک تو خواتین کا گروپ ہے پورا، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے ظاہری بات ہے کہ اخلاقی طور پہ ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا، وہ یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا، جو ابھی میری چونکہ کافی اور پروگرامز کے ساتھ گروپس کے ساتھ ہے، بات چیت چل رہی ہے جن میں میں مزید ڈسکلوز کروں گا۔ اگر اس کو کسی بھی بندے کو اس میں کوئی شکوک و شبہات ہوں گے تو وہ ان کو میرا بھی ایڈریس دیا جا سکتا ہے، باقی اگر کنفرم بھی کروانا ہو تو وہ جماعت کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کنفرم کیا جا سکتا ہے، اسپیشلی امور اما سے، جو ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ تو بہرحال اینی وے، تو سب سے پہلے تو میں یہ شروع کروں گا کہ میری شادی ہوئی تھی 2007 میں پاکستان میں، اور شادی میری ہوئی تھی اچ شریف باولپور سے۔ میں ہیڈ فون لگایا ہوا تھا تو شاید اس وجہ سے اب ذرا ایک دفعہ کنفرم کیجیے گا تو پھر میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ شاید اس میں کچھ انٹرپشن ہو، پرابلم آ رہی ہو، تو بہرحال میں دوبارہ پھر اس چیزوں کو کنفرم کر لوں گا، تو اگر اس میں کچھ مزید کمی پیشی ہوئی تو وہ دوبارہ پھر میں اس چیز کے اوپر ڈسکس کر لوں گا۔ تو بہرحال وہ ٹرو ورڈز جو وائف کے ساتھ میرا ریلیشن تھا وہ تو انتہائی میرا مخلص تھا ہر لحاظ سے۔ تو کرتے کرتے وہ ایسا ہوا کہ پھر ظاہری بات ہے یہاں پہ جب وہ آ گئی تو تقریباً 2-2.5 سال اور مزید ہمیں لگ گئے، کیونکہ سیٹلمنٹ کیسز کروانے کے سلسلے میں۔ تو چونکہ پاکستان میں وہ اس نے پھر بہت ساری ایسی چیزیں پھر وہ ڈسکس کرتی تھی کہ اس کا کوئی گھریلو ماحول ایسا تھا، اور کوئی بڑھاپے کی اولاد ہے، وہ کوئی 500 قسم کی بیماریاں گن کے میرے آگے رکھ دیتی تھی۔ تو بہرحال ان چیزوں کو تو میں وہ نظر انداز ہی کرتا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے میری وائف ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایک چیز ہوتی ہے کسی انسان کے ساتھ تو اس کو ذرا کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، خود وہ سیکھ جائے گی کچھ نہ کچھ۔ تو میں نے تو ہر لحاظ سے اس کو کوشش کی، اس کا جو وے آف لائف تھا اس کو چینج کرنے کی، وہ بہت ہی ایک ڈل قسم کی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بھی ظاہری بات ہے جیسا کہ میں نے بتایا، میں ذرا ڈسکس نہیں کروں گا لیڈی پلیٹ فارم کے اوپر۔ بڑا اینی وے سر، وہ آ گئی یہاں پر، تو وہ اس نے درخواست دے دی یہاں پر۔ ظاہری بات ہے یہاں پہ چونکہ ایک انوائرمنٹ ایک ایسا کریٹ کیا گیا ہے، جو اب مجھے ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے، فیل ہوا ہے، جو اب چونکہ اتنے میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں، تو اس میں تو اس کا ٹوٹلی تھرو آؤٹ جماعت کا ہی وہ رول ہے۔ بہرحال
وہ یہاں پر آ گئی تو وہ اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی، تو اس میں یہی تھا کہ میں نے کہا یار میں اتنے ٹائم سے میں نے کوشش تو کی ہے اس کے ساتھ، ظاہری بات ہے اب کسی پلیٹ فارم کے اوپر ہی ڈسکشن ہوگی تو وہ بہتر ہوگا۔ جماعت کو وہ خط وغیرہ لکھتی رہی ہے، اور جماعت کے لوگوں کے ساتھ یہاں پہ اس کا کوئی اجلاس میں آنا جانا، یہ وہ کچھ عورتوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے، مجھے سارا پتا تھا، کبھی میں نے اس کو روکا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی ایک اپنی ایکٹیویٹی ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو کہیں پہ کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے۔ بہرحال وہ کرتے کرتے اس نے اپلیکیشن دے دی یہاں پر قضاء میں، تو قضاء والوں نے بلا لیا مجھے وہاں پر، تو قضاء والوں نے پوچھا جی کہ اس طرح سے اس نے درخواست دی ہے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، اس طرح کا ایشو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے اس نے آج تک کسی بھی چیز میں کوئی پروگریس نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس کو میری کسی بات کی سمجھ چلتی ہے، تو ظاہری بات ہے اس سے ڈسکس وغیرہ کیا جائے جو بھی ایشو ہیں۔ میرے بھی بہت سارے ایسے تفصیلات ہیں جو ظاہری بات ہے میں نے کبھی ڈسکس نہیں کی، نہ کیے تھے کسی کے ساتھ، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہے تو میں ڈائیورس تو نہیں دینی ہے، تو میرا بھی پھر موضوع اس کے اوپر سنا جائے۔ تو وہ جو وہاں پر تھا ایک جو قضاء میں بندہ، وہ اس کا نام تھا رشید زید، تو اس نے کہا اچھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے یار، اگر آپ نے طلاق نہیں دینی تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ہم تو اس طرح کی چیزیں تو چونکہ سنتے نہیں ہوتے، وہ آپ کا جو بھی ڈسکشن وغیرہ کریں گے نا وہ کریں گے قاضی صاحب کے ساتھ، تو میں بھی بڑا اسی خوشی کے ساتھ گیا ہوں، ظاہری بات ہے ہم نے تو جماعت کے پاس ہی جانا تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے میں ٹرو ورڈ جو جماعت کی طرف تھے وہ تو ظاہر ہے کہ میں بڑا سنسیئر تھا اس سلسلے میں۔ بہرحال وہ ان کے کے پاس جب یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہوئیں تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر نا جو ہے نا ایک جوابی ایک خط لکھ دو، چونکہ خط لکھا ہوا ہے اس نے لکھ دیا ہے اپلیکیشن، تو جوابی خط لکھ دو۔ اب مجھے پتا نہیں تھا کہ جوابی میں خط اس کی چیز کے اوپر کیا لکھوں، انہوں نے کہا جی یہ چیزیں لکھ دو، اب جو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کیا لکھا تھا، تو وہ ذرا خط ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ لکھ دو تو پھر قاضی صاحب کے ساتھ جا کے ڈسکس کرنا، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ کو پھر ذرا پروسیس چلتا رہا فون کے اوپر، ان کے ساتھ بات چیت چلتی رہی یہ وہ، اس دوران لڑکی میرے گھر سے چلی گئی جہاں ہم رہتے تھے، چلی گئی ہے، جا کے اس کے گھر میں کسی کے پاس رہنا شروع کر دیا، پھر وہ برا لوگ قاضی کے پاس پہنچ گئے، تو قاضی نے کہا جناب کہ میری تو حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو یہ میں نے تو آج ڈسیژن کرنا ہے اس کا ڈیورس کا، تو میں نے کہا جی میرا تو موقف کسی نے سنا ہی نہیں ہے، میں نے بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے، ڈیورس تو میں نے نہیں دینی ہے، تو میں نہ ڈیورس کے لیے ہی اس کو یہاں پہ لے کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بھی تو اچھی بات ہے، بہرحال میری چونکہ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو میں نے تو آج فیصلہ کر دینا، اگر آپ لوگوں کا بیچ میں دوبارہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ فون ہی کر کے ہمیں بتا دینا، تو ہم جو ہے نا آپ کی درخواست اس کو جو فائل ہے اس کو روک لیں گے، تو ڈائیورس نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکی وہ آتی جاتی رہتی تھی میرے پاس بھی، پھر بات چیت بھی چلتی رہتی تھی، اس کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو بھی ایشو ہیں ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں، چاہے وہ جماعت کے پاس ہی ڈسکس کر لو یا میرے ساتھ جو بھی ایشو ہیں وہ میں اس کو اسٹیٹ وے ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال اس نے کہا جی کہ نہیں جو بھی ہوگی وہ مسجد میں جا کے ڈسکس کریں گے، قاضی صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم دیا ہوا ہے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس دوران ہمارا مل ملاقات رہا ہے، بات چیت ہوتی رہی ہے، تو بہرحال وہ 1 مہینے کے اندر اندر دوبارہ پھر جو ہے نا وہ قاضی کے پاس گئی، تو جب وہ قاضی کے پاس گئی تو قاضی نے کہا جی کہ وہ جو دوسرا تھا رشید زید، اس نے کہا وہ تو جناب ڈیورس تو آپ کی اس دن ہو گئی تھی، آپ آج کس لیے یہاں پر آئی ہو؟ بہرحال وہ اسی طرح وہ واپس چلی گئی ہے۔ میں نے بڑا پھر کوشش کی، میں نے کہا جی آپ نے کس طرح کا مطلب سسٹم جو چلایا ہے، آپ نے اس طرح سے ڈائیورس جو ہے نا وہ دے دی ہے، تو وہ بہرحال وہ چونکہ پھر انہوں نے کوئی پاؤں نہیں پکڑایا، تو وہ ادھر ادھر کی نہیں جی ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں خیر ہے اور شادی ہو جاتی ہے، وہ ان چیزوں کے اوپر لگ گئے۔ بہرحال وہ بہت بڑا کوشچن مارک انہوں نے میرے دل کے اوپر وہ ڈال دیا، میرے دماغ میں ڈال دیا، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر میں کیا کر سکتا تھا، میں بھی بڑا حیران ہوا ہوں کہ یار یہ جماعت میں اس طرح کا سسٹم چلا ہے۔ بعد میں کئی دفعہ وہ ڈسکشن وغیرہ ہوتی رہی ہے، بات چیت ہوتی رہی ہے، بہرحال انہوں نے وہ کوئی جو پلہ ہے وہ پکڑانے کی کوشش نہیں کی ہے۔
تو یہ ایک ہوا پہلا حادثہ میرے ساتھ۔ اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں ابھی ان کو میں بہت ہی چھوٹا چھوٹا اس کو کر کے میں بیان کر رہا ہوں، تو بڑی لمبی ڈیٹیلیں ہیں، یہ میں الگ پلیٹ فارم کے اوپر میں ڈسکس کروں گا۔ اگر کسی کو اس میں کچھ مزید چاہیے ہوگی تو وہ میں پھر ڈسکس دوبارہ کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کا ہو گیا۔ بہرحال کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہو گیا کورٹ کا، یہاں پہ کورٹ کے لیٹر شیٹر شروع ہو گئے۔ تو میں نے جماعت والوں کو کہا، میں نے کہا جی اس طرح آپ وہ لڑکی نے کورٹ کی بھی، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ میں نے کہا یار اس لڑکی کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کو مطلب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کو میں نے خود بتائی، اس کو بتاتا تھا۔ اس کو تو میں نے ایسے، اس کو ایک تو پہلی بات ہے نہ ہوئی وہ کسی کام کرنے کے کوئی قابل تھی، نہ ہی وہ آج تک اس نے زندگی میں کبھی کوئی کام کیا۔ وہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی وہ میرے ہی ڈپینڈنٹ رہتی تھی۔ تو وہ لیٹر کورٹ کے شروع ہو گئے، تو میں بھی بڑا پریشان ہے کہ اچھا یہ لیٹر کورٹ کے شروع آ گئے ہیں۔ تو میں نے جماعت والوں سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا جی نہیں نہیں یہ تو آپ کو کر کے دینے پڑیں گے، آپ جان چھوڑ دو، کر دو سائن، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جی وہ تو ڈیورس ہی نہیں ہوئی ہے، تو آپ یہ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی آپ دیکھ رہے ہیں لڑکی کورٹ بھی چلی گئی ہے، تو آپ کو تو یہ سائن شائن کرنے پڑیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ چونکہ ذرا اتنے ڈپریشن کا ایک شکار کر دیا مجھے، وہ سائن میں نے کر کے دے دیے، پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ یہاں سے میں کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احمدی دوستوں کے ساتھ میں یہاں سے ہم گئے چھٹیوں پہ، یہاں سے تھائی لینڈ۔ وہاں پہ میرے دوستوں کے کچھ فیملیاں رہ رہی تھیں وہاں پر، وہ اسائلم وغیرہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ تو ہم مینٹلی طور پہ اس پلاننگ کے ساتھ تو نہیں گئے تھے، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے کہ یار ہمارے وہاں پہ ریلیٹیو وغیرہ ہیں، تو ہم نے کافی عرصہ ہو گیا ہے تو یہاں پہ چھٹیاں بھی نہیں بنائی، تو ایسا کرتے ہیں کہ پلان بنا رہے تھے، کرتے کرتے وہ ہم تھائی لینڈ پہنچ گئے۔ تو وہاں پہ وہ ظاہر ہے جو لوگ تو وہاں پہ سارے ہی اپنے تھے، تو کرتے کرتے جب ڈسکشن شروع ہوگی جی کہ ایک سے دوست کے اتنے یہ بچے ہیں، اس طرح فیملی ہے، یہ ہے یا، تو بیچ میں پتہ چلا کہتے ہیں جی کہ یہ اس کی شادی کرنی ہے، اس کی شادی نہیں ہو۔ وہاں پر بات چیت چلنا شروع ہوگی شادی کی۔ وہاں پہ ہماری کوئی پلاننگ ایسا تھی نہیں، لیکن وہاں جا کے وہ اس طرح کی چونکہ ڈسکشن وغیرہ وہاں پہ چلی مربی وغیرہ کے ساتھ، انہوں نے کہا جی یہاں پہ بڑے رشتے ہیں، یہاں پہ شادی کروا دیتے ہیں، چلو کسی کی ہیلپ وغیرہ بھی ہو جائے گی، یہاں پہ ویسے بھی فیملیاں وغیرہ پھنسی ہوئی ہیں، تو یہاں پر بھی بہرحال وہ وہاں پر پھر ایک رشتہ جو ہے نا وہ نومینیٹ ہوا، پھر اس کے ساتھ پھر میری شادی ہوگی وہاں پر۔ شادی وہ بس برائے نام ہی ہوئی شادی، اس کو کیا کہہ سکتا ہوں، بڑا رخصتی وغیرہ ہو گئی تھی، اور یہاں پہ پھر 3-4 چکر مجھے لگانے پڑے کچھ ڈاکومنٹیشن کے سلسلے میں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرنے میں۔ تو سلسلہ ایسا پھر شروع ہوا، پھر ظاہری بات ہے کہ پھر میں نے کہا چلو اس کو بلانا بھی ہے، بلانے کا ایک پروسیس شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر چونکہ یو کے میں بلانے کے لیے اپنی سپوز کو تقریباً کم سے کم آپ کو 18,600 پاؤنڈ کی سیلری شو کرنی پڑتی ہے اینولی۔ اب وہ اس لیول کی تو کوئی مجھے اس وقت پہ کوئی جاب وغیرہ تو نہیں مل رہی تھی۔ ہاں جی، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ وہ میرے گھر سے کہاں چلی گئی تھی، وہ یہاں پر اس کا کوئی بعد میں مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کچھ ریلیٹیو وغیرہ تھا، ریلیٹیو تھا اس کے پاس چلی گئی، اور ظاہری بات ہے وہ جماعت کے کافی لوگوں کے ساتھ بیچ میں کنیکٹڈ تھی۔ یہ پھر میں آپ کو اب لاسٹ پہ بتاؤں گا، چونکہ اس کی جو ساری جو کنیکٹیویٹی ہے نا وہ یہ جماعت کا بیچ میں یہ رول ادا ہوتا ہے۔ اس کا جو ریلیشن تھا جو تھا اس وقت مجھے بتاتی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی آ کے ڈسکس میرے ساتھ کرتی تھی کہ یہاں پہ میرے کیسے رائٹس ہیں، میں کیا کیا کر سکتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت اس کے ساتھ جو ریلیشن کلوز ریلیشن تھے، وہ حضور کا ایک ڈرائیور ہے بشیر، اس کی وائف تھی یہاں کی صدر لجنہ، تو اس کے ساتھ اس کے ریلیشن تھے۔ جی ٹھیک ہے مسعود صاحب، آپ اپنی بات جاری رکھیں، لیکن ایکچولی ہمیں بیچ میں سے جس چیز کے لیے ہم نے میرا مطلب ہے کہ آپ کو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ تو خیر آپ کی پرسنل، ظاہر ہے ہر بندے کی ذاتی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، میاں بیوی کی مس انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کو صحیح طرح سمجھ نہ پانا وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس میں جماعت کا کیا رول تھا وہ ہے اصل
میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے نظام عدل کا میں کیا خرابی تھی، یا جماعت کا اس میں کیا رول تھا آپ کی ڈیورسز کے پیچھے؟ اچھا، تو ایسا پہلی شادی ہوئی وہاں باولپور سے، اس شریف سے، اور تقریباً میں پھر اس کے تقریباً 2-2.5 سال میں وہاں پہ پاکستان میں رہا. تو وہ لکیلی ان لکیلی جو ہے نا وہ جو شادی میری جس لڑکی کے ساتھ ہوئی، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ وہ کمپیٹیبلٹی کا کافی اس میں ایشو آ رہا تھا بیچ میں. تو بہرحال اینی وے، چونکہ ظاہر ہے میری پہلی شادی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بھی جو انسان ہے وہ ظاہر ہے ماں کے پیٹ سے وہ سیکھ کے نہیں آتا، تو لاتو واقعات انسان کو سکھا دیتے ہیں. تو میں نے ہر لحاظ سے میں نے کوشش کی کہ اس کا جو بھی لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر کیا جائے. تو اس سلسلے میں نے ہر ممکن میں کوشش کرتا رہا ہوں. تو آرگومنٹس تو وہیں پہ شروع ہو گیا تھا، کوئی چھوٹا موٹا حصہ کا تھا. تو پرابلم بیچ میں یہ تھی کہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ چیزیں، اب ہمارا ایک مشرقی ایک معاشرہ بھی، ایک سسٹم بھی ایک ایسا ہے، تو ہم ذرا کھل ڈل کے کسی کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتے. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر پھر کمپرومائز شروع کیا. تو بہرحال اینی وے، میرا چونکہ پلان بھی تھا، اس سے پہلے بھی میں یہاں آتا رہتا تھا، تو پلان تو تھا میرا کہ پرماننٹ جو میری سیٹلمنٹ ہوگی وہ باہر ہی ہوگی، کسی نہ کسی ملک میں جاؤں گا میں، وہاں پہ ہو جائے گا. تو بہرحال وہ اس کو میں نے بتاتا تھا ہر چیز کو کہ ظاہری بات ہے، ایسا سے لائف مطلب سسٹم نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ چیزیں انسان کو لرن کرنی پڑتی ہیں اپنا گھر بسانے کے لیے، جیسا کہ چلتا ہے. تو وہ اس طرح کا سسٹم چلتا رہا. بہرحال وہ یہاں پر پھر آگے ہم تقریباً 2-2.5 سال کے بعد، اور وہی سسٹم یہاں پہ پھر ذرا وہ آن گوئنگ تھا. تو اس کو تو میں نے ہار لحاظ سے کوشش کی. بہرحال جب وہ پھر سیکنڈ کے لیے پھر میں نے کوشش بلانے کی یہاں پہ، تو یہاں پر پھر جاب شاپ نہیں مل رہی تھی. تو پھر میں نے ایسا کیا کہ پھر ایک دوست کی شاپ تھی یہاں پہ، موبائلز، لیپ ٹاپ وغیرہ کی، کمپیوٹر وغیرہ کی. تو وہ میں جاب وغیرہ تو میں کرتا تھا ان کے پاس. تو وہ ظاہری بات ہے جو سیلری کا لیول تھا وہ اس لیول مل نہیں رہی تھی. تو وہاں پہ یہ کہ پیسے سیسے دے کے وہ کوئی ٹیکس شیکس بھرا، تو وہاں پہ وہ سیلری شروع کر دی، کوئی 1500-1600 پاؤنڈ پر منتھ کے حساب سے. تو وہ چونکہ ذرا اس کے اوپر ٹیکس وغیرہ دینا ہوتا ہے. پھر میرے پاس چونکہ گھر بھی یہاں پہ تھا، ایک 1 بیڈ روم کا فلیٹ، اور اس کے تقریباً 1000 سے 1500 پاؤنڈ کا خرچہ آتا تھا. تو وہ بلانے کے سلسلے میں پھر وہ جیسا کہ میں بتایا کہ وہ جاب مجھے شو کرنی پڑی. جاب ٹیکنیکلی میں کرتا نہیں تھا، وہ اتنے پیسے کی تو نہیں کرتا تھا، وہ تو کم پیسوں کی میں جاب کرتا تھا. تو وہ ایک لمبی چوڑی پھر وہ کو 7-8 مہینے کا پروسیس چلا کے کہ میں وائف کو سپانسر کروں گا، یہاں پہ بلا کے لے کے آؤں گا. برا جب میں یہاں پہ کیس کو سبمٹ کرانے لگا ہوں، تو مجھے وکیل نے بتایا جی کہ میں کیس جو ہے نا وہ سبمٹ نہیں کرا سکتا، اس بیس کے اوپر کہ میرے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہے جماعت کا سرٹیفکیٹ. تو میری شادی چونکہ ہوئی ہے تھائی لینڈ میں، تو تھائی لینڈ کی گورنمنٹ کا سرٹیفکیٹ وہاں کا چاہیے، وہی ہوم آفس یہاں کا جو ایمبیسی ہے وہ کنسیڈر کرے گی، ادروائز کوئی جماعت کا نہیں کنسیڈر کرے گی، کیونکہ شادی پاکستان میں نہیں ہے، تھائی لینڈ میں ہوئی ہے. تو میں نے وہاں پر اس کے جو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی، تو میں نے ان کے ساتھ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا جی یہ اس طرح کی پرابلم ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ وہاں پہ کوشش کریں شادی کو رجسٹر کروانے کی، تو اگر ضرورت پڑے گی تو پھر میں بھی وہاں پر آ جاؤں گا. تو بہرحال وہ اللہ ماشاء اللہ سے، چونکہ وہ سارا وہ ٹبر ہی کوئی ان پڑھ ٹائپ تھا، تو ان کو تو سمجھ ہی نہیں چل رہی تھی جی کہ کس طرح سے اس کو رجسٹر وغیرہ کروایا جائے، کوئی عطا پتہ ہی نہیں تھا چیزوں کا، نہ ہی وہ انٹرسٹ لیتے تھے. تو بہرحال پھر بڑی پریشانی ہوئی ادھر مجھے، چونکہ اچھے بھلے مجھے پیسے پڑ رہے تھے، کچھ کریڈٹ کارڈز کا وہ کافی میں ڈیٹ میں چلا گیا. تو کچھ لون شون پکڑا ہوا تھا وہ، چونکہ منتھلی تو ظاہر بات ہے ڈیلی بیسس کے اوپر میرے اتنے ایکسپینسز ہو ہی جا رہے ہیں. میں جاب اس لیول بھی نہیں کرتا تھا، اور منتھلی ظاہر بات ہے وہ سیلری بھی سبمٹ کروانی پڑتی تھی، پلس میرے پرسنل اخراجات، گھریلو اخراجات وغیرہ وغیرہ. تو کافی میرے اوپر جو ہے وہ برڈن بن چکا تھا. تو پھر میں نے ان کو کہی، تو انہوں نے وہ انٹرسٹ نہیں لیا، ان کو پتہ نہیں چلا.
بہرحال میں نے یہاں پہ فون گوگل پہ سرچ کر کے وہاں پہ ایک وکیل کے ساتھ میری بات ہوئی، اس کو میں نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا. پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں چل رہی تھی کہ اسائلم کیا چیز ہوتی ہے. پھر ان کو بڑی ڈیٹیل سے سارا کچھ بتایا کہ وہ پاکستان کی نیشنل ہے، اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے، یہ پرابلم ہے، میں یہاں پہ رہتا ہوں، یہ اس طرح سے میں نے اس کو بلانا ہے، میں شادی کر کے آیا ہوں. وہ ایک لمبی سٹوری اس کے ساتھ کوشش کی کہنے کی. تو اس نے تو پہلے ہمیں بار دی کہ چلو ٹھیک ہے یہاں پہ تھائی لینڈ میں آؤ تو پھر ہم جو ہے نا وہ ٹرائی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے پلان بنایا یہاں سے، پھر میں تھائی لینڈ گیا. تو وہاں پر جب میں نے جا کے وہاں پہنچ کے میں نے فون کیا تو وہ انکاری کر کے جی کہ یہ اب ہمیں سمجھ چلی ہے کہ آپ کا کیس اوریجنلی ہے کیا، ہم اس کے سلسلے میں آپ سے ہم ہیلپ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے دیٹس فائن، نو پرابلم. میں نے کہا چلو کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہوں. تو وہاں پہ گیا تو وہاں پہ پھر میں نے بڑی کوشش کی. وہاں گورنمنٹ کے ڈفرینٹ جو ان کے ڈپارٹمنٹ وغیرہ تھے رجسٹریشن کے سلسلے میں، کوئی چرچز وغیرہ 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 کافی جگہوں کے اوپر. تو وہ لڑکی نے نا وہاں پہ وہ مجھے شروع ہوگی جی کہ مجھے زیور لے کے دو، یہ کر دو. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا جس کام کے سلسلے میں میں آیا ہوں تو اس چیز کے اوپر وہ ہونا چاہیے بجائے ایسی ان چیزوں کے اوپر پڑھنے کے. برا اینی وے وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری تھی. تو برا میری شادی وہاں پہ رجسٹرڈ نہیں ہوئی. پھر انہوں نے چونکہ وہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا جی کہ جلدی بلاؤ، ایجنٹ کے تھرو بلاؤ، ایسے بلاؤ ویسے بلاؤ. میں نے ان کو بڑی کنونس کرانے کی کوشش کی. اب چونکہ وہ سینیریو ایسا بن جاتا ہے کہ وہ بندے کے اوپر نا وہ ویسے بھی ایک طرح کا پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے بائی نیچرلی. ایک ڈیورس ہوئی یا دوسری نہ کہیں ہو جائے ہوگی تو ظاہری بات ہے میں سوسائٹی میں یا کمیونٹی میں فیملی میں بندہ کیا منہ دکھاتا ہے. اس طرح کا سسٹم شروع ہوا. بہرحال اینی وے تو اس کا پھر میں نے یہاں پہ یہ کیا کہ پھر اس کا کیس میں نے سبمٹ کروا دیا. تو وہ ذرا 8-10 ہزار تقریباً اپروکسیمیٹلی پیسے لگتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں نے وہ کنٹینیولی وہ جو بھی ان بٹوین جو میری شادی رہی ہے میں واپس آ گیا ہوں تو اس کو میں پیسے سے یہاں سے پکڑا کے دار پکڑے جیسے بھی پکڑے وہ اس کو میں وہاں پہ پیسے بھیجتا رہا ہوں. جو پرسنل اس کو میں نے پرسنل تقریباً کو 4,000 پاؤنڈ اس کو پرسنل صرف اس کے ایکسپنسز میں نے دیے، باقی اخراجات وہ الگ ہیں. تو پھر میں نے یہاں پہ کیس سبمٹ کرایا تو وہ ریجیکٹ ہو گیا اس بیس کے اوپر. تو میں یہاں پہ ہو گیا بینک کرپٹ ہو گیا. اس نے جو ہے نا اب اس نے اپرچونیٹی یہ کوشش کی چونکہ اب جماعت کا جو بیچ میں مین رول آتا ہے نا. پہلی بات ہے کہ وہ کوشچن مارک بہت بڑا انہوں نے جماعت نے کھڑا کیا میری پہلی وائف کے اوپر کہ بجائے اس سے کوشچن پوچھنے کے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے یا میرے ساتھ ڈسکس کیا جاتا تو جماعت نے وہ ڈائیورس کرائی ہے جو میرے لیے اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں وہ حضور کے ساتھ بھی میں ملاقات کیا، میں نے جا کے کی ہے جماعت کو. پھر میں لیٹر لکھتا رہا ہوں تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. حضور کو بھی جا کے بتایا. اور میں یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں نا جو میں پروگریس اس کے اوپر میں نے پروگریس کی ہے یا جو میں فائٹ کرتا رہا ہوں ان کے ساتھ انصاف کے لیے جماعت کے ساتھ، وہ سارے ڈاکومنٹس میں ابھی ویسے گروپ میں بھی میں شیئر کروں گا اور میں بتاؤں گا جی کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو پبلک کیا جائے. تو پھر ایسا ہوا کہ پھر لڑکی نے وہاں پہ وہ تھائی لینڈ میں وہاں پہ اس نے دے دی خلا کی درخواست کرتے کرتے پہنچ گئی روا پاکستان میں. یہاں پھر مجھے انہوں نے جو ہے قضاء والے انہوں نے مجھے بلا لیا. پھر میں نے ان کو جا کے ساری سچویشن بتائی. میں نے کہا جی اس میں دیکھیں اب میرا اس میں کیا قصور ہے. اور وہ لڑکی مجھے ابھی کہہ رہی ہے جی کہ وہ بلانا کہتی ہے جی ایجنٹ کے تھرو. میں نے کہا جی وہ دوسرے کنٹری میں جا سکتی ہے، وہاں پہ اسائلم کیا ہوا ہے تو میرے لیے ایزی ہو جائے گا. میرا ویسے بھی ابھی میں موو نہیں کر سکتا ہوں، کہیں شفٹ نہیں ہو سکتا ہوں کیونکہ مجھے نیشنلٹی نہیں ملی، اس وقت نیشنلٹی نہیں ملی تھی. تو میرے لیے بھی اس طرح کی پرابلم آ رہی ہے. باقی میرا اس میں ہے تو قصور بتائیں تو پھر میں بتاتا ہوں. میرا تو اتنا خرچہ ہو گیا ہے، اتنے میرے پیسے لگ گئے ہیں، اتنے میں نے پیسے اس کو دیے ہیں. تو وہ ہوا ایسے کہ جی مسعود صاحب، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو بھی انہوں نے چیزیں بتائی تھی وہ ساری کی ساری غلط نکلی لڑکی کے بارے میں، یعنی جو بھی خوبیاں بیان کی تھی. تو میرا مطلب ہے آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح سے بزنس سا بن گیا ہوا ہے، تو یہ کیسے؟ میرا مطلب اس سے جماعت کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس طرح کرنے سے کہ لوگوں کی شادیاں ٹوٹ جائیں یا لوگ نہ اپنی میرڈ لائف کو کنٹینیو کر سکیں یا خلا لے لیں لڑکیاں؟ اس سے جماعت کو کیا فائدہ؟
मोहतरमा इसके अंदर जो जमात का है ना, वो जमात के अंदर कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं है इंसाफ वाला। अगर मुझे इस तरह का ज़रा भी वो बनक होती ना पहले से, तो मैं तो ज़ाहिर बात है मैं जमात के पास तो जाना नहीं था इन चीज़ों का। मुझे तो हमें तो इन चीज़ों का ज़रा तसव्वुर ही नहीं था। हम तो समझ रहे थे कि जमात ही हमारे लिए सारा कुछ है। तो ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे हमें इंसाफ मिलेगा। तो अब जैसा कि मैंने पहली वाइफ़ की मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि उन्होंने किस तरह वो एक ड्रामा करके तो वो उसकी डिवोर्स करवाई, जो किसी भी लिहाज से वो इखलाकी लिहाज से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, मसीद साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ऑडियोज़ जो है ना 1.5-2 मिनट से ज़्यादा लंबी ना करें। ये भी आपकी ऑडियो 4 मिनट 47 सेकंड की थी। इनका डाउनलोड होना टाइम माँगता है और उसके बाद सुनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप बेशक ज़्यादा ऑडियोज़ कर लें, लेकिन आप 1 डेढ़ मिनट से एक्सीड ना करें। 1.5 या 2 मिनट से उससे ज़्यादा ना करें प्लीज़, वो डाउनलोड नहीं होती। सॉरी, बीच में इंटरप्ट हो गया था। तो हुआ ऐसे कि वो फिर जमात को उसने वहाँ पे खुला की दरख्वास्त दे दी रवा में। और इन्होंने फिर मुझे बुलाया, उनके बाद बड़ी डिस्कशन वगैरह हुई। फिर मैंने जमात को साथ जाके सारी वो उनको बताई कि मेरा इसमें मुझे कसूर बताया जाए। मैं तो डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, अगर होनी चाहती है तो इतने दिन मेरा चूँकि लॉस हो चुका है, तो ये मुझे जना दिया जाए। वो हुआ ऐसे कि फिर जो है ना जमात ने मुझे जमात से अखराज कर दिया। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर साइन करोगे तो तब आगे चलेगा काम, तो वरना बड़ा मुश्किल है। मेरा तो यही फैसला है। तो वो जमात ने फिर उसके ऊपर मुझे अखराज कर दिया। अब उसके ऊपर मैं साइन तो करना नहीं चाह रहा था। बहरहाल वो फिर चूँकि एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है, फिर दोस्त वोस्त बीच में पड़ गए। उन्होंने कहा यार कौन से मसले में पड़ गए हो? मैंने कहा यार देखो इतना मतलब मैंने एक तो एक लड़की को मैं इतनी स्ट्रगल करके यहाँ पे लेके आया। जमात के लोगों के साथ मिल के, तो बजाय वो इशू को डिस्कस करने के उसने दरख्वास्त दी, जाके जमात ने डिवोर्स दिलवा दी, उसमें गलत बयानी झूठ बोल के। और मुझे चूँकि उन्होंने बताया जी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि हम डिवोर्स नहीं होनी चाहिए, तलाक नहीं होनी चाहिए। मैं तो जमात के ऊपर ज़ाहिर बात है ट्रस्ट किया है, तो जमात ने आगे से डिवोर्स के साथ दिलवाई दिलवाई है इसको। मुझे बताया जाए कौन सा इस्लाम है, कौन सी शरीयत है। मस्जिदों में बैठ के झूठ बोलते हैं। तो दूसरे में फिर ये इंसिडेंट हो गया। वो बहरहाल मिला मिला के तो उन्होंने दोस्तों ने कहा जी यार जान छोड़ दो, ये चीज़ ठीक नहीं है। बहरहाल उसके ऊपर जाके फिर मैंने डिवोर्स के ऊपर साइन कर दिए। तो वो मैं बैंक हो गया। फाइनेंशियली तौर पर काफ़ी कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ, ये वो। बहरहाल मैं जमात के पास फिर जाता रहा हूँ, यहाँ पर अमूर अहमद दारुल क़ज़ा के पास, हजूर के पास जाके मैं मिला हूँ। उनको मैंने बताया सारी सूरत हाल। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं जवाब दूंगा। कोई जवाब नहीं आया। पर्सनली मैंने खुद मुलाकात की जाके, फिर मैंने उनको लेटर भी दिए, जो कुछ हद तक मेरे पास लेटर थे मौजूद। तो जवाब नहीं आया। बहरहाल वो जमात के पास फिर मैं कहता रहा हूँ जी कि ये दोनों केसेस को खोलें, या आपने किस तरह की शरीयत, किस तरह का ये इस्लाम का नफाज आप कर रहे हैं, जो इस तरह का माहौल आपने क्रिएट किया हुआ है। आप 6,000 पाउंड रखवाते हैं मिनिमम नई शादी के लिए। तो अब वो लड़कियां तो इस चक्कर में जो है ना वो लोगों का बेड़ा गर्क करती हैं। तो बहरहाल वो इसमें मुनासिब कोई जवाब शायद तो दे नहीं पाते थे। तो बस मुझको साहब छोड़ दो, शादी कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खैर है ये वो, अल्लाह मालिक है। इस तरह की करते करते अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी फैमिली मेरी इसमें भी डिस्टर्ब। मेरे वालदेन अबव 80 हैं दोनों। तो वो भी बड़े परेशान इस सिलसिले में कि ये हो क्या रहा है। तो बहरहाल इन्होंने चूँकि फिर ये भी कहते हैं जी कि यार शादी-शुदी कर लो ये वो। बहरहाल जी वो करते-करते अभी तीसरी शादी हुई 2019 में वहाँ पर। तो ये जमात के मतलब मौलवी-शौलवियों ने मिल-मिला के वहाँ पे शादी करवाई। तो शादी के से पहले हमारी एक-एक चीज़ को हमने बड़ा प्रोमिनेंटली बड़ा डिस्कस किया कि उसमें मैं वो लेटर में शेयर करूँगा। अगर थोड़ा-सा आप उसको गो थ्रू जाएँगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो शादी कराई तो जो-जो चीज़ें हमारी कमिटमेंट शादी से पहले हुई थी, वो शादी के बाद फौरी बाद ही वो हर चीज़ आनन-फानन ऊपर-नीचे ही हो गई है। तो वो लड़की कंट्रोल से ही बाहर, मतलब वो होगी टोटली। हमें बताया गया जी कि इसकी जनाब शादी नहीं
ہوئی تھی پہلے، کوئی اس کا نکاح کا ہوا تھا، تو رخصتی نہیں ہوئی تھی اس کی. تو بعد میں پھر ابھی دوبارہ پھر میں جب پاکستان میں گیا ہوں تو مجھے پتہ چلا جی اس کی تو آلریڈی پہلے بھی کہیں شادی ہوئی تھی. جماعت کا لیٹر بھی مجھے کسی نے وہاں دفتر سے مجھے بھیجا کہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں، ان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ اس نے پھر بڑے ہی وہ ایک جوتیوں کا جو کہتے ہیں نا وہ گٹر کا گند جو ہے جوتیوں کا، وہ ہار مجھے بنا دیا یہ تیسری لڑکی کی شکل میں. تو وہ تھرو آؤٹ ٹوٹلی جو ہے نا وہ، اب میں ظاہری بات ہے وہ اس میں اتنی ڈسکشن میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. وہ ایک بالکل ہی ایک پورن سٹار مجھے جو ہے نا وہ لڑکی کو تھما دیا گیا. تو اس نے بڑا پھر بلیک میلنگ کرنا شروع کر دیا، اور بڑا تھریٹننگ اس نے جو ہے نا وہ گفتگو میرے ساتھ کرنے اس کی پھر ساری چیزیں پھر میں نے ریکارڈنگ اس کی شروع کر لی. میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا اب یہ پرابلم پھر کریٹ ہوگی ہے، تو ظاہری بات ہے اب یہ کوئی چیز تو مانے گا تو نہیں ہے. اس کا ساری ریکارڈنگ وغیرہ میرے پاس موجود ہے جو میں نے جماعت کو آلریڈی پھر دوبارہ سے پھر دی ہے. تو بہرحال وہ کرتے کرتے اس نے جناب جا کے درخواست دے دی وہاں پر، تو خلا کے لیے. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ منیمم جو ہے نا وہ آڈیو کی ریکارڈنگ ہو. مجھے چونکہ اس کا ایکسپیریمنٹ نہیں ہے تو انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو بہرحال محترمہ ایسا پھر وہ اس نے لڑکی نے یہاں پہ دے دی درخواست. تو وہ لڑکی چونکہ پھر میرے گھر میں پھر رہی نہیں ہے وہاں پہ کشمیر میں، حالانکہ شادی سے پہلے وہ ساری جو ہماری بات چیت چلی تھی کہ ہم لڑکی کو اپنی مرضی سے مطلب لے کے جائیں گے. ظاہری بات ایک ٹیکنیکلی ایک ٹائم لگتا ہے یہاں پہ بنوانے کے لیے، ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بھی پھر چونکہ وہ 6,000 پاؤنڈ بھی رکھوایا ہوا تھا. تو یہاں پہ جب میں گیا ہوں چونکہ پھر 10 لوگوں سے پھر جا کے ڈفرینٹ لوگوں سے جا کے سائن کروانے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے ڈسکشن کی، میں نے کہا جی یا آپ نے چونکہ اتنے پیسے رکھوا دیتے ہیں بعد میں بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں پھر اس کے تو پھر آپ کی شادی نہیں ہوگی، یہ تو آپ 6,000 پاؤنڈ رکھیں گے تو پھر شادی ہوگی. تو بہرحال وہ اس طرح کرتے کرتے تو فارم شارم فل ہوا، ساری ڈسکشن وغیرہ ہماری ایک ایک چیز جا کے وہ لڑکی والوں سے کلیئر ہوئی، جو بھی بندے جماعت کے بیچ میں شامل تھے. تو انہوں نے کہا جی اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لڑکی بڑی پاکیزہ ہے، فلانا ہے، اور جب مرضی آپ لے کے جائیں، ہمارا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جب اس نے خلا کی درخواست دی تو میں نے جماعت والوں کو جا کے سارا یہ چیزیں میں نے بتائی. میں نے کہا جی یہ چیز ہے تو اب اس میں کیا. وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، خیر ہے، اگر لڑکی جو ہے نا وہ اگر آپ کی ڈیورس ہو جائے گی تو اس میں بھی یہ ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ انسٹالمنٹ میں ہم پیسے وغیرہ کروا کے دے دیں گے. میں نے کہا جی انسٹالمنٹ میں ایک تو مطلب وہ اتنی بڑی بے ودگی کے ساتھ میرے ساتھ وہ اس نے بات کرتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ ساری وہ گند کے اوپر ہی منحصر ہیں. تو ان کو میں نے جا کے بتایا ایسا سے. تو وہ ایسا ہوا کہ پھر ان کو میں نے ای میلیں لکھی، پھر ان کے سارے پھر جتنے بھی پرانے سارے لیٹر شیٹر تھے وہ پھر میں نے جماعت کو میں نے لکھے. میں نے بتایا جی، میں نے کہا جی اس حد سے آپ نے مجھے ڈیمیج کیا ہے مختلف طریقوں سے. ہاں جی، تو مختلف طریقوں سے چونکہ وہ پھر بلیک میل کروایا جاتا ہے. پھر وہ لڑکی جو ہے نا وہ اپنا انفلوئنس بڑا شو کرتی تھی جماعت کے کچھ لوگوں کے ساتھ. جو یہ ندا نے بیچ میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہوا ہے، یہ تقریباً میں جماعت کو ابھی میں وہ بھی ای میل وغیرہ شیئر کروں گا. یہ اکتوبر نومبر کی بات ہے. تو پھر میں نے یہ جماعت کو پھر میری ان کے ساتھ ای میلنگ کا پھر سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو میں نے ان کو بتایا جی کہ مجھے تو آپ یہ لکھ کے دے دیں جو بھی اس نے جو درخواست لکھی تھی اپلیکیشن کی، اس میں لکھا جی کہ یہ میرے پاس سامان ہے، جو سونا شونا دیا ہوا تھا تو یہ میرے پاس ہے، تو مجھے برائے مہربانی جو ہے نا اب یہ جو حق مہر والے جو پیسے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ آپ دلوائے جائیں. تو میں نے اس کے ساتھ رہنا نہیں، بڑی پھر انہوں نے پھر شرائطیں رکھنا شروع کر دی. پھر لوگ یہاں پہ بھجوانا شروع کر دیے میرے پاس. ایک طریقہ کا اس کا انہوں نے جو ہے نا وہ بلیک میلنگ کرواتے ہیں لڑکیوں کے تھرو. تو اب وہ جو کیس جو تھا میں نے جماعت کو تو پھر اسٹریٹ فارورڈ لکھ دیا، چونکہ جو انہوں نے جو ایک فارم جو ایشو کرتے ہیں
اس فارم کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر سائن کرواتے ہیں. وہ فارم ہی میں ابھی شیئر کرنے لگا ہوں سارا. تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے جی کہ یہ فیصلہ جو ہے نا آپ کو یہ ماننا پڑے گا، جماعت جو بھی فیصلہ کرے گی. اب جو سب سے پہلے جو چیز ہے، اب چونکہ ان چیزوں کو ظاہر ہے میں نے بڑا تھارولی ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے ہی تو جماعت ان چیزوں پہ کے اوپر بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہے. اور اس میں ایک جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، ایک سینٹینس لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپیل در اپیل فلانا فلانا آپ کر سکتے ہیں. تو وہ اپیل شپیل کا تو کوئی جماعت میں کوئی اس طرح کا سسٹم ہے نہیں، کوئی حق نہیں دیا جاتا. سیکنڈ کیس میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ لکھا اس کے اوپر ایک لائن لکھی ہے کہ اس فیصلے کے خلاف میں اپیل نہیں کر سکتا ہوں. تو مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ اس کے اندر کوئی انصاف کا کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے. چونکہ یہ بڑی لمبی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، چونکہ وہ اتنا مجھے انہوں نے مینٹلی طور کے اوپر اور ہر لحاظ سے انہوں نے مجھے بڑا سخت ڈیمیج کیا ہے، فائنینشلی، اسپریچولی، ہر لحاظ سے. تو ظاہری بات ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ایسا کی کنسسٹنسی بھی نہیں ہے. تو وہ چونکہ ہمیں جو ہے نا یہ موت سے پہلے ہی موت مارا جا رہا ہے، اور یہ شریعت اور اسلام کے نام کے اوپر ایک بالکل یہ ایک بیہودہ سسٹم انہوں نے چلا دیا ہے. اور یہ لڑکیوں کا اس طرح سے یہ پراپر طریقے سے ایک بزنس ہے، وہ بڑا کامیاب طریقے کے ساتھ یہ چلا ہے، سسٹم چل رہا ہے. اور اس میں صرف میں ہی نہیں ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس میں سفر ہوئے ہیں، جن کو پھر میں جانتا ہوں. اور وہ ظاہری بات ہے وہ جماعت کے خلاف تو کوئی اس طرح کا بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ ہر بندے کی ایک اپنی اپنی سٹوری ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جماعت نے جو کہ ایسا سسٹم یہ شروع کیا ہے، اور ادھر لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں، اس سینس میں یوز کرتے ہیں کہ وہ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تیسری جب شادی ہوئی ہے جماعت نے وہاں پہ کروائی ہے شادی، اور انہوں نے جو بھی چیزیں بتائی ہیں وہ ساری ہی تھرو آؤٹ چیزیں ساری ہی غلط نکلی ہیں. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو پھر چلتی رہی ہیں، ابھی بھی جماعت کے ساتھ میرا چلتا رہا. میں نے کہا جی اب بھی اچھا میں تیسرے کی میں بتا دوں کہ جو اب تیسرا کیس جو ہے تقریباً کوئی 6-7 مہینے سے وہاں لالیاں کورٹ میں چل رہا ہے. یہاں سے 3-4 مہینے پہلے میں گیا ہوں پاکستان میں، اور لڑکی کو میں نے پیسے سے جو بھی بھجوائے ہیں گھر والے بھجواتے رہے ہیں، میں یہاں پہ دیتا رہا ہوں. تو وہ جا کے کورٹ میں جماعت نے کیس کو فارورڈ کرایا ہے. اب جماعت والوں کو تو میں نے ان کو کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کے پاس آنا نہیں ہے، ایک کیس میں لے کے جاؤں گا کورٹ میں. تو مجھے کہنے لگے جی کہ کورٹ کی تو اجازت آپ کو لینی پڑے گی حضور کے ساتھ، جماعت دے گی کوشش پرمیشن دے گی تو پھر آپ کو جانا پڑے گا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ پرمیشن مجھے دیں، لے کے دیں حضور کے ساتھ. میں چونکہ حضور کے ساتھ 3 دفعہ میں ملاقات کر چکا ہوں، پہلے بھی میں نے لیٹر لکھے ہیں، تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک. تو لہٰذا اس چیز کی پھر پرمیشن آپ لے کے دیں. ملاقات کی بھی میں نے بڑی کوشش کی، تو ملاقات کا بھی مجھے وہ ٹائم نہیں دیا گیا. تو وہ ساری چیزیں جتنا بھی یہ 2 نمبر دندہ کیا گیا ہے یہ میرے ساتھ، ان کو میں ظاہر بات ہے میں چھوڑوں گا تو نہیں ہے کہ کسی بھی لحاظ سے. تو یہ سارا لنکڈ کیا جاتا ہے تھرو اور جی کے حضور نے بتایا ہے. تو انفارچونیٹلی چونکہ حضور تک ہماری اپروچ ہی نہیں ہے، وہ چونکہ سسٹم ہی ایک ایسا عالی شان اور وی آئی پی سسٹم ہے، وہ ایک بڑا لینتھی اور لانگ پروسیس ہے. تو وہ ذرا اپنی اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں. جو ملاقات ہوئی بھی ہے اس میں نے جا کے ان کو ایشو بتایا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ جماعت کے لوگوں نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، اور اس طرح سے ناانصافی کی گئی ہے، اور اس طرح کا یہ کاروبار چل رہا ہے. برائے مہربانی مجھے اس چیز کا ڈیمریجز دیے جائیں، اس کے پیسے دیے جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے میں سفر تو کر رہا ہوں. تو وہ کوئی جواب نہیں آیا. ہاں جی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ جماعت کا اس میں کیا رول ہے. جماعت کا رول یہی میں بیچ میں اس کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس ڈگر کے اوپر جماعت نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے یہ بہت ہی ایک خطرناک ہے اور بڑا ڈینجرس ہے. اس کے اوپر میں ابھی آپ کو ذرا تھوڑا سا اس کی میں تمبید میں باندھ لیتا ہوں، تو پھر آپ کو ذرا سچویشن ذرا کلیئر ہو جائے گی مزید. کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے جو ڈیوورس
ڈیوورس کرائی ہے، جو طریقہ کار جماعت نے اختیار کیا ہے، جسٹس کا سسٹم جو ایسا عدل کا سسٹم کیا ہے، اس میں جماعت کو بجائے پازیٹیولی رول ادا کرنے کے وہ نیگیٹیولی رول ادا کرتی ہے. تو یہ میں آپ کو ذرا اس کی تمہید باندھ لیتا ہوں، پھر تیسرے کے اوپر میں آپ کو پھر بتاؤں گا اس میں جماعت کا لنک کیسے نکلتا ہے. جہاں تک یہ اس کی جو بلیک میلنگ ہے نا، جماعت نے ایک ٹرینڈ ہی ایک ایسا بنا دیا ہے. اب جیسا کہ اب روا میں بڑی ایزیلی آپ کی شادیاں کروا دیتے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا اس کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں، کیا کیا اس کے تعلقات ہیں، کدھر کدھر ہیں، کوئی سمجھ نہیں چلتی ہے. یہ اس طرح کی میرے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں بھی ہیں، اور میرے ساتھ یہ خود یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. اب چونکہ ظاہری بات ہے، جب میں میڈیا کے اوپر چیزیں لے کے آؤں گا تو پھر ان چیزوں کا پتہ چلے گا، کیونکہ جماعت تو پھر ہماری بات تو کوئی سنتی ہی نہیں ہے. وہ تو چونکہ ایک پیسے کا انہوں نے سسٹم ہی ایک ایسا چلا دیا ہے کہ وہ تو سچویشن دیکھ کے تو وہ بندے کو صرف ڈازی لگاتے ہیں، اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی انصاف کے نام کی تو دور دور تک چیز نہیں ہے. جو ابھی میرا تیسرا کیس ہے، پھر چونکہ جماعت کو پتہ چل گیا ہے تو جماعت نے پھر ایسا کیا، میں نے جماعت والوں کو پھر یہی کہا جی کہ ہماری چونکہ ہر چیز کو ایک ایک چیز کو ہم نے کلیئر کیا تھا، وہ سارے میرے پاس ایویڈنس ہیں، ان کا پروف بتایا جا سکتا ہے. وہ جو بیچ میں مولوی شامل تھے ان کو وہ بھی بلائے جا سکتے ہیں. تو وہ پھر ایسا ہوا کہ وہ لڑکی کو نا انہوں نے جماعت نے ایک اپلیکیشن لکھ کے دے دی کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون شاون نہیں کرتا، یہ بلا 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 جو بھی ہے، وہ ایک لمبی چوڑی ایک داستان ان کو سنا کے دے دی. تو وہ لڑکی جناب پھر کورٹ میں چلی گئی، کورٹ میں جا کے اس نے کیس کر دیا، میرے خلاف کیا کیس. تو وہ کیس بھی ابھی میں شیئر کروں گا. وہ تھرو آؤٹ سارا کچھ ہی جھوٹ ہے، اس میں ایک ایک لفظ جھوٹ ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی کیس چل رہا ہے. تو میں ابھی پاکستان گیا ہوں 3-4 مہینے پہلے، نومبر میں پاکستان میں گیا ہوں. تو وہاں پر جب کہ پتہ چلا، میں نے کہا جا کے میں اس کی فیملی وغیرہ کے ساتھ ڈسکس وغیرہ کروں گا کہ یہ اس طرح کی سچویشن بڑی کریٹ ہوئی ہے، اور یہ اس طرح کہ یہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے جو تھرو آؤٹ ساری پوری یہ ولگریٹی کے اوپر مبنی ہے، بے حیائی، بے شرمی اور بےغیرتی کے اوپر. تو وہاں پر جا کے پتہ چلا کہ کورٹ کا کیس لگا ہوا ہے. تو جب پھر وہ بڑی مشکل سے جا کے پتہ چلا کہ کہاں پہ لگا ہوا، لالیاں میں لگا ہوا تھا کورٹ میں. تو وہاں سے جا کے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ کا پتہ چلا. پھر وہاں لاسٹ مومنٹ کے اوپر 8 دسمبر کو لاسٹ میرے خلاف وہ وہاں پہ ایک ڈگری ایشو ہو جانی تھی، جو فرسٹ ٹائم میں کورٹ میں کسی میں گیا ہوں. تو جماعت میں روا میں بھی میں رابطہ کرتا رہا ہوں. تو ان کو میں بتاؤں، کہتے جی جو بھی چیز ہے وہ لکھ کے ہمیں بھجوا دیں. شروع میں تو بات ہی نہیں سنتے تھے. تو پھر میں ان کو پھر میں کنٹینیوسلی ای میلیں کرتا رہا ہوں. تو یہاں پہ پھر مجھے کہتے ہیں جی وہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ چپ ہو گئی ہے فیملی لڑکی کی، یہ تو وہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے یہاں سے یو کے سے لکھ کے دیا وہاں پہ مرکز میں پھر لڑکی کو لکھ کے دیا. پھر جب میں بھی کورٹ میں پیش ہوا ہوں تو پھر وہاں پہ جا کے یہ پھنڈا پھولا کہ جماعت نے، وہ لڑکی نے جا کے وہ لیٹر دیا جج کو کہ اس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے جماعت میں سیٹلمنٹ کرنے کی، جو نہیں ہوئی ہے، تب میں کورٹ میں آئی ہوں. جی محترمہ، آپ نے سوال کیا کہ کیا سسٹم ہے سبھی مفاد پرست ہیں یا کچھ نیک لوگ بھی ہیں؟ نہیں، آبویسلی اس میں بہت ساری ایک تعداد جو ہے وہ نیک لوگوں کی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ میں اس میں کیا گیا ہوں کہ لیکن جو سسٹم ہے، یہ جو عددران بیٹھائے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو آپ کو شرافت، صداقت اور کوئی اس طرح کی سچائی وہ آپ کو تو دور دور تک کوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. تو اچھے لوگ بھی آبویسلی ہیں، لیکن ان جنرل یہ جو سسٹم ہے ٹوٹلی جو ہے یہ انہوں نے کرپٹ کر دیا ہے. اس میں فائدہ کسی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، لیکن جماعت لوگوں کو ڈیمیج ضرور کرتی ہے. اور مجھے تو بڑا برے طریقے سے انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. اس طرح سے جیسے میں نے بتایا ہے بہت ساری اس طرح کی اگزامپل ہیں. میرے کچھ دوست ہیں جاننے والے، یہ جو میں نے بزنس کا بتایا ہے، اگر ان چیزوں کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اگر دیکھا جائے یا جن لوگوں کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ آپ کو وہ بہتر ان چیزوں کو بتا سکتے ہیں. جج نے وہاں پہ لڑکی کو کہا کہ بھائی جی یہ بڑے ظاہر ایک شادی کا تم نے کنٹیکٹ کیا ہے کسی کے ساتھ، تو اگر تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو لے کے آؤ، میں اس کو پنشمنٹ کروں گا. یہ ذرا آج عدالت میں پیش ہوا ہے تو دو ظاہری بات ہے وہ پھر دے نہیں سکتا. تو پھر ہمارا جسٹس سسٹم کا ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایک ذرا سلو موشن وہاں پہ سسٹم چلتا ہے.
تو اب وہ چل رہا ہے، اس کو تو میں فائٹ کروں گا، اور میں نے وہاں پہ اس کو پیسے دیے ہیں جو بینک میں ٹرانسفر کرتا رہا ہوں۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ان سے بھی انکاری کر گئی ہے۔ جو زیورات لے کے گئی ہے جماعت کو، اس نے لیٹر لکھا تھا تو کہ میرے پاس یہ زیور موجود ہیں، تو کورٹ میں داغ کے کیا گئی ہے کہ میرے پاس زیورات بھی موجود نہیں ہیں۔ وہ ساری چیزیں، ان چیزوں کے اس کی ریزن یہ ہے محترمہ کہ اب وہاں پہ شادی تو بڑا ایزیلی ہو جاتی ہے، اتنے پاؤنڈ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے 2-4 مہینے بعد ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دینا ہے، تو جماعت نے ظاہری بات ہے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے جو جماعت نے ڈز پہنچائی ہے ان کو، اور بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ابھی تک یہاں پہ بیت الفتور لندن میں جو روا کی لڑکیوں نے یا جو بھی وہاں پہ موسٹلی یہ جو گند ہے یہ روا سے نکلتا ہے موسٹلی، جو اس طرح سے بلیک میلنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بہت سارے میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جن کی تھائی لینڈ میں شادی ہوئی ہے، ملیشیا میں ہوئی ہے، پاکستان میں ہوئی ہے، سری لنکا میں ہوئی ہے، وہ 2-4 مہینے کے بعد انہوں نے رولر پر ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پہ وہ پھر لڑکوں کو پھر پیسے دلوانا شروع کر دیتے ہیں انسٹالمنٹ میں، 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ مہینے کے جا کے دیتے ہیں۔ جو چیزیں ہیں اب میں اس کے اوپر لوں گا، ایکشن لوں گا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ پرائم منسٹر، میں نے ایک لسٹ میں نے بھیجی ہے آپ کو، جو میں نے ان کو ای میل بھی کی تھی کہ اگر آپ میرے دونوں کیسز کے نہیں کھولیں گے جو پہلے والے ہیں تو وہ ادروائز پھر میں جو ہے نا یہ میں پوری دنیا کو جا کے میں بتاؤں گا، جہاں جہاں تک میرا بس چلے گا تو میں بتاؤں گا۔ اور یہ جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے انڈر ہی چیزیں ہونی چاہیے جہاں پہ کسی کو انصاف ملنے کی کوئی توقع ہو۔ تو یہ تو ٹوٹل جو یہاں پہ جو سسٹم ہے یہ انکمپیٹیبل جو ہے نا وہ لوگ ہیں، تو ان کے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ سارا جھوٹ فراڈ دھوکا چلایا جاتا ہے، اور ذرا انصاف کی تو کسی کو امید ہی نہیں ہے یہاں پہ۔